الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور کیسر و کسرا کی مڈیروں کو ہلایا جس نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا
جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن ہے، کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے، وہ میرا علی ہے۔ اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے۔ ہو جس کے دل میں بغض صحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آواز تھوڑی سی ہلکی کریں، تھوڑی سی جیسے پہلے تھی، کیونکہ مجمع ذوق والا لگ رہا ہے، اس کی آواز پہلے سے تیز ہے، اور ذوق ہوگا تو میں شاید چوتھا گیئر ایک دم لگا دوں گا، پھر اس میں مسئلہ ہو جائے گا۔ کم، تاکہ آواز پھٹی ہوئی نہ آئے، ان کو سمجھ آئے۔ ہلکی آواز اچھی ہوتی ہے اسپیکر کی، مولوی کی نہیں۔ اونچی آواز والا جو ہوتا ہے وہ دنیا کو فتح کر لیتا ہے بعض دفعہ۔ اسی لیے 65 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والے کی آواز اونچی تھی، اور اونچی آواز والے ہی کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، سیرت النبی کا عنوان ہے، اور آپ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پروگرامات سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کا احاطہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پوری زندگی کی سیرت میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی انگلی اٹھا سکے۔ ایسا کامل و اکمل نبی، حسن دیکھو تو اس جیسا حسین کوئی نہیں، جمال دیکھو تو اس جیسا جمیل کوئی نہیں، کردار دیکھو تو اس جیسا باکردار کوئی نہیں، اخلاق دیکھو تو ان جیسا بااخلاق کوئی نہیں، علم دیکھو تو ان جیسا علم کسی کے پاس نہیں، سمجھداری دیکھو تو ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، بحیثیت استاد کے دیکھو تو ان سے بہتر کوئی استاد نہیں، جنگوں میں بحیثیت کمانڈر کے دیکھو تو ان سے بہتر کمانڈر کوئی نہیں، مسجد میں امام کی صورت میں دیکھو تو ان سے بہتر امام کوئی نہیں، اور اگر آپ بیعت ہوتے ہوئے مرشد ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو ان سے بہتر مرشد کوئی نہیں۔ یعنی کہ پیغمبر کی سیرت کے جس زندگی کے پہلو کو اگر آپ دیکھیں، اللہ نے اتنا کامل بنایا ہے کہ کسی چیز میں نقص نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے وہ شان اور وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ کسی قسم کا کوئی عیب نبی میں نہیں، یہاں تک کہ نبی کا جو اصل نام محمد ہے، اس نام میں اللہ نے نقطہ نہ رکھ کر بتایا کہ جس کے نام میں بھی نقطہ نہیں اس کی ذات پہ بھی نقطہ نہیں۔ اور ایسا نام کہ آپ دیکھیں اللہ کا نام ہے، آپ کسی نام کو اگر ٹکڑے کریں، کسی کا نام ساجد ہو، سین ہٹا دو، اجد، کیا مطلب بنتا ہے؟ کسی کا نام کامران ہو، الف ہٹا دو، آمران کی کیا مطلب بنتا ہے؟
اللہ اور محمد کا نام ایسا کہ ایک ایک لفظ ہٹاتے جاؤ لیکن ٹوٹے گا نہیں، معنی بنتا ہے۔ لفظ اللہ سے الف ہٹا دو تو للہ بنا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایک اور لام ہٹا دو تو لہو بنتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ لام بھی ہٹا دو تو ہو بنتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ایسے ہی لفظ محمد ہے، محمد کا معنی ہوتا ہے تعریفوں والا، میم ہٹا دو تو حمد بنتا ہے، حمد کا معنی ہے تعریف، اور جناب ہا ہٹا دو تو مد بنتا ہے، مد کا معنی ہے کھینچنے والا، اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، یہ نبی تمہیں کھینچ کر اولئک هم الوارثون، جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اب یہاں سے میم بھی ہٹا دو تو دال بنتا ہے، اور دال کہتے ہیں دلیل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید پر دال ہیں، ان کی ادائیں اللہ کی توحید پر دال ہیں۔ اللہ نے اپنے نام کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بنایا، اسی طرح اللہ کے نام میں برکات ہیں، محمد کے نام میں بھی برکات ہیں۔ کتنی برکت ہے، علماء نے لکھا ہے جس کی اولاد نرینہ نہ ہو رہی ہو، نیت کرے اللہ بیٹا دے گا تو نام محمد رکھوں گا، اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ کسی دسترخوان پر ایک روایت میں نے پڑھا، اگر 5-10 آدمی بھی کھانا کھا رہے ہوں لیکن اس دسترخوان پہ محمد نام کا کوئی کھانا کھا رہا ہو، اس نام کی برکت سے اللہ کسی بھی ایک کھانے والے سے اس کھانے کے متعلق قیامت میں سوال نہیں کرے گا۔ یہ نام محمد کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر اس پر بات ہو تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے۔ یہ اسم محمد کی برکت ہی تو ہے کہ جس نے اس نام سے محبت کی اللہ رب العزت اسے بلندیاں دیتا ہے۔ یہ اسم محمد کی برکت ہی تو ہے جو اس پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پڑھنے والے کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ یہ اسم محمد کی برکت ہی تو ہے کہ جو آج ہم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، نام محمد نیچے لکھا ہو، ہم اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اسم محمد کی برکت حاصل کی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج 14ویں صدی میں ہم اسم محمد کی برکت لیتے ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں۔ بتاؤ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو اسم محمد سے نہیں جسم محمد کی برکت لیتے تھے، جو جسم محمد کی برکت لیتے۔ ہاتھ ملا لیا نبی سے، کبھی گلے لگ گئے، کون بولنا، کبھی گلے لگا دیا نبی نے، جسم محمد کی برکت۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں، دیہاتی تھے، وہاں سے آتے تھے دیہات سے، کبھی تو شہر میں نبی کے ملتے تو دیہات کا تحفہ دیتے، نبی انہیں شہر کا تحفہ دیتے، غریب سے تھے، رنگ کے کالے تھے۔ ایک دن بازار میں بیٹھے، نبی پیچھے سے آرام آرام سے قدموں سے گئے اور یوں اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بتاؤ اس ادا پر دنیا نہ قربان کر دوں میں؟ نبی نے آغوش میں لے لیا، خوشبو سے سمجھ گئے نبی ہے، اور جسم سے جسم ملا لیا۔ ہم اسم محمد کی برکت لیتے ہیں، صحابہ جسم محمد کی برکت لیتے تھے۔ نبی نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ کہ اللہ کے نبی میری قیمت کیا ہے؟ کہا دنیا کی نظر میں تیری قیمت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں تو بہت قیمتی ہے۔ کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ اب یہاں میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا تھا، یہ واقعہ حضرت نے پیش کیا اور پھر فرمایا کہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، نبی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ حالانکہ یہ غلام تھوڑی تھے، یہ تو آزاد تھے صحابی۔ تو شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا جواب محدثین نے یہ لکھا ہے
کہ نبی سچ بولتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تمام امتی نبی کے غلام ہیں، جس کو چاہے بیچ دیں، جس کو چاہے آزاد کر دیں۔ آج بھی ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں، بولو غلامی رسول میں، یہ نبی ہیں۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بھائی توجہ، میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں یہ چیز کہ میٹر شارٹ ہو گیا نا تو ایسا میرا دماغ خراب ہوتا ہے جیسے کسی پٹھان سے کسی نے نسوار چھین لی ہو یا بنگالی سے مچھلی چھین لی ہو۔ بالکل دور کر دو، سر پہ نہ بٹھاؤ اس کو، ہے بھی کالا، اس کو سر پہ نہ بٹھایا کرو زیادہ۔ بس ٹھیک ہے، اب آپ بیٹھ جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، پلیز سٹ ڈاؤن، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ میرے دوستو، نبی مذاق میں بھی جھوٹ، اور نبی جو بولتا ہے اللہ اسے پورا کر کے دکھاتا ہے۔ یہی سچے نبی کی نشانی ہے، یہی سچے نبی کی علامت ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی، جس کو یہ مرزائی نبی مانتے ہیں، اس بے ایمان نے جتنی باتیں کی ایک بھی سچی ثابت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میری شادی محمدی بیگم سے ہوگی، ساری زندگی اس کے باپ سے رشتہ مانگتا رہا، اس کو نہیں دیا۔ اس نے کہا میں مدینے میں مروں گا، کبھی مدینہ دیکھا تک بھی اس بے ایمان نے نہیں ہے۔ جو بولا ایک پیشن گوئی بھی رب نے اس کی پوری نہیں کی، کیونکہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا، مکار تھا، فراڈیا تھا۔ لیکن جو سچا نبی ہوتا ہے، جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ دیکھو ذرا میرے نبی کو کس طرح ہجرت کر رہے ہیں، اور جب مکہ والوں نے تنگ کیا، ابو بکر صدیق کو نبی نے ساتھ لیا اور ہجرت کر کے چلتے جا رہے ہیں۔ اب ادھر مکے کے مشرکوں نے اعلان کر دیا جو اس نبی کا اور صدیق کا سر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ 100 اونٹ انعام کی لالچ میں لوگ پھیل گئے، یہاں تک کہ سراقہ ابن مالک بیٹھا ہوا تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کا غلام آیا، اس کے کان میں کہا کہ میں نے 2 آدمیوں کو جاتا دیکھے، وہی ہیں، کیونکہ وہ دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ کان میں اس لیے بولا کہ باقی نہ سن لیں، وہ اٹھ کے نہ چلے جائیں، اونٹ انہیں نہ مل جائے۔ تو سراقہ نے اسے کہا ایسا کر، تو میرا گھوڑا ایسا کر وہاں رضویہ سوسائٹی کی طرف گلی میں لے جا، وہاں جا کے باندھ دے، میں وہاں آ جاتا ہوں۔ وہ آیا، بیٹھا، دوستوں سے کہا میں پیشاب کر کے آتا ہوں، اور جو نکلا نبی کا پیچھا کرنے لگے۔ صدیق اکبر کی نگاہ چونکہ کبھی آگے ہوتی تھی کبھی پیچھے ہوتی تھی نبی کی حفاظت کے لیے، دیکھا کہ اللہ کے نبی کوئی گھوڑے والا آ رہا ہے، پیچھے کوئی، آنے دو گھوڑے والے کا۔ گھوڑے والے کا کام ہی یہ ہے کہ نبی اور صدیق کی دشمنی کرے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، آنے دو۔ پھر جب قریب آیا تو جمال نبی تو جمال نبی ہے، جلال نبی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی نے یوں جو جلالی آنکھوں سے دیکھا، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، معافیاں مانگنے لگا۔ نبی خود دشمن سے چھپ کے جا رہے ہیں، اور سراقہ کو کہتے ہیں معاف کیا، اور یاد رکھنا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اس وقت کی سپر طاقت، اس کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ اور یہاں نبی کنگن کی خوشخبری صرف نہیں دے رہے، بلکہ کتنی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ سراقہ مسلمان ہو جائے گا، کسرا فتح ہوگا، مال غنیمت آئے گا اور اس میں کنگن آئیں گے، اور وہ کنگن سراقہ کے پاس ہوں گے۔ کتنی پیشن گوئیاں، اور خود کس حال میں، خود دشمن سے چھپ کے جا رہے ہیں۔ اور مدینہ منورہ گئے، 10 سال رہے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ خلیفہ بلا فصل بنے، 2.5 سال وہ رہے، پھر حضرت عمر کا دور آیا، علاقوں کے علاقے فتح ہونے، یہاں تک کہ کسرا فتح ہوا، مال غنیمت جمع ہے۔ حضرت عمر مال غنیمت کو ادھر ادھر کر رہے، کسی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ کسرا کے کنگن کہاں ہیں، کنگن کہاں ہیں؟ کسی نے کنگن دیے یہ ہیں، لیے، اور کہا لوگوں سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی صفیں چیرتا ہوا آیا۔ حضرت عمر نے کہا سراقہ یہ کنگن کسرا کے اپنے ہاتھوں میں لے، اور ہاتھوں میں لے کے ہاتھوں کو بلند کر
تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا محمد جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بولتا ہے خدا وہ پورا کر کے دکھاتا ہے۔ نبی نے خندق میں کدال ماری تو چمک میں فرمایا اللہ نے مجھے کیسر و کسرا کے خزانے دکھائے۔ دیکھیں نبی نے، اور فتح حضرت عمر کے زمانے میں ہو رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے خلفائے راشدین کی فتوحات یہ در حقیقت نبی ہی کی فتوحات ہیں۔ خلفائے راشدین کی کامیابیاں در حقیقت کس کی کامیابیاں ہیں؟ اسی لیے تو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ دیکھا نبی نے فتح عمر کر رہے ہیں، میرا نبی جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اب نبی نے فرمایا عمر میں جنت سے آیا ہوں اور میں نے وہاں تیرا محل دیکھا ہے، اب بتاؤ عمر کو وہ محل ملے گا یا نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ملے گا یا نہیں؟ آج ایک طبقہ حضرت عمر کو کہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں تھا، اب مسلمان نہ ہو تو جنت میں جائے گا، تو یہ حضور کی بات کی در حقیقت نفی کر رہا ہے نا یہ طبقہ۔ اور پوری کوشش ایران کی کہ مدینے پہ قبضہ کر کے کسی طرح نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ابو بکر عمر کو نکال لیں۔ ان کی کتابوں میں ہمارا 12واں آئے گا تو وہ یوں کرے گا۔ خمینی نے فرانس میں جلا وطنی کی زندگی میں بیٹھ کر انٹرویو دیا، وہ جنگ اخبار ہمارے پاس محفوظ ہے اس کی کٹنگ۔ اس نے یہ کہا کہ میں مدینے پہ قبضہ کرنا میرا ٹارگٹ ہے اور وہاں سے 2 نبی کے ساتھ سوئے ہوئے لوگوں کو نکالنا میرا ہدف ہے۔ میں نے کہا الٹا لٹک جا، تیری نسلیں الٹے لٹک جائیں، قیامت تک نبی سے ابو بکر و عمر کو تو جدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرا نبی جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ایک طرف ابو بکر تھے ایک طرف عمر تھے۔ نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت میں بھی اسی طرح اٹھیں گے، میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، نبی کو ابو بکر و عمر سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ آج بھی نبی کے ساتھ ہیں، قیامت تک نبی کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے کہ میرا نبی جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ ابھی تک دیکھو نا جتنی پیشن گوئیاں ہیں، قیامت سے پہلے مرد ماں باپ کا نافرمان بن جائے گا، بیوی کا غلام بن جائے گا، مرد عورت میں فرق نہیں رہے گا۔ اب تو بالکل ہی فرق ختم کر رہے ہیں نا، قانون جو بنا رہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے۔ قانون ماشاءاللہ۔ میں نے ایک جگہ کہا لڑکے لڑکے کی شادی تم کروا رہے ہو، چلو کراؤ۔ کوئی ملا عمر جیسا حکمران آیا نا، دونوں کو جیل میں بند کرے گا اور کہے گا جب تک بچہ کسی نے پیدا نہیں کیا باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ بس شادی کی ہے تو اب شادی کا مقصد بھی پورا کر کے دکھاؤ۔ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے بیٹا۔ کٹے سے کبھی بھی دودھ نہیں نکلتا، کٹی سے ہی نکلتا ہے۔ اب یہ قانون، یہ پیشن گوئیاں میرے نبی نے بتائیں کہ بدعات عام ہو جائیں گی، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی۔ اب بتاؤ میرا نبی جو بولتا ہے پورا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب نبی ہی نے بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ اب جب وہ آئیں، نبی نے بتا دیا تو آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے قیامت سے پہلے آئیں گے، نبی کی امتی بن کے آئیں گے۔ مجھے کسی نے کہا کہ اگر وہ آئیں گے تو پھر ختم نبوت کہاں گئی؟ کیونکہ ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں، حضرت عیسیٰ آ گئے تو ہمارے نبی کیسے آخری ہو گئے؟ میں کہا ختم نبوت کی تعریف ہی تجھے نہیں پتا۔ ختم نبوت کا معنی ہے میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔
حضرت عیسیٰ نئے نبی نہیں ہیں، پہلے کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ایک آدمی کے 5 بچے ہوں، ان میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے خاتم الاولاد کہتے ہیں۔ اس کے خاتم الاولاد ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اس سے پہلے والے سارے بھائیوں کا انتقال ہو جائے۔ اب اگر اس کا کوئی بڑا بھائی دنیا میں ہے لیکن وہ آخری بھائی کا انتقال ہو جائے تب بھی اس آخری ہی کو خاتم الاولاد کہا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں اور پھر وہ کہنے لگا وہ نبی ہوں گے؟ میں کہا کہ امتی ہوں؟ میں کہا ہاں۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی بھی ہوں امتی بھی ہوں؟ میں کہا دیکھ یہ سندھ کا گورنر اگر پنجاب چلا جائے تو گورنر ہوتا ہے، لیکن پنجاب کی حدود میں جا کر اس کا سائن نہیں چلتا، اسے کہا جائے گا گورنر صاحب آپ سندھ کی حدود کے گورنر ہیں، یہاں آپ آئے ہیں، سکہ یہاں آپ کا نہیں چلے گا، دستخط آپ کا نہیں چلے گا، آرڈر آپ کا نہیں چلے گا، گورنر ہیں آپ، عزت ملے گی، پروٹوکول ملے گا، لیکن سائن آپ کا نہیں چلے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں ہمارے نبی کے دور میں، ہم کہیں گے عیسیٰ نبی ہیں لیکن سکہ ان کا نہیں چلے گا، کلمہ ان کا نہیں چلے گا، چلے گا تو کلمہ محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ یہی وجہ ہے جو تابع ہوتا ہے وہ جس کے تابع اس کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دفن ہوں گے تو میرے نبی کے پاس دفن ہوں گے۔ ہاں ہاں، تو میرے نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی۔ بات چلی تو بتا دوں نبی بھی آخری ہیں اور معصوم بھی آخری ہیں۔ کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ 150 بولو یا 150 بولو، بات ہاں۔ جو یہ کہے جی میں ختم نبوت کو مانتا ہوں لیکن نبی کے بعد 12 معصوموں کو بھی مانتا ہوں، وہ بھی معصوم ہیں، تو عصمت یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے، یہ نبیوں کی صفت ہوتی ہے۔ اب بتاؤ جو نبی کے بعد ایک نبی مانے وہ مومن نہیں ہے اور جو نبی کے بعد 12 نبی مانے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے کہا میں ایک یہ بات ملتی ہے کہ میرا نبی جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ دوسری کیا چیز ملتی ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی میں کوئی عیب نہیں رکھا۔ میں نے کہا اللہ نے ہمارے نبی کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں نا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آقا آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا، عیب آپ کے قریب نہیں آتا، ایسا بنایا ہے اللہ نے آپ کو۔ میرا وجدان کہتا ہے آپ رب کو بتاتے گئے ہوں گے، رب آپ کو بناتا گیا ہوگا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ عیب آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ دیکھو مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے، نبی کے جسم پہ نہیں بیٹھتی تھی۔ میرے نبی جب تک کسی سواری پر سوار ہوتے وہ سواری پیشاب بھی نہیں کرتی تھی۔ ادب نبی میں میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، جہاں ہوتے تھے وہاں خوشبو ہوتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پسینے کی خوشبو بتاتی تھی یہاں اللہ کے نبی ہیں۔ جہاں نبی ہو وہاں آپ کے لاسی گوٹھ میں وہ خوشبو نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے وہ نبی بھی نہیں ہے۔ اگر نبی ہیں تو پھر خوشبو بھی ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ خوشبو بھی، اب جب خوشبو نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے نبی بھی نہیں۔ سمجھ آئی؟ بولو۔ مجھے کہنے لگا کیوں نہیں ہے؟ مولوی صاحب دیکھو نا سورج جب ہر جگہ ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا نہیں، سورج ہر جگہ نہیں ہوتا، سورج اپنی جگہ ہے، اس کی روشنی پوری کائنات میں۔ میرے نبی مدینے میں اپنی جگہ ہے، رسالت پوری کائنات میں۔ رسالت پوری کائنات میں، نبی اپنی جگہ ہیں اور آج بھی ہیں، جنت کے ٹکڑے میں ہیں، اور پھر ہیں بھی اس حالت میں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور ہیں بھی اس حالت میں کہ ادھر صلاۃ و سلام پڑھو تو میرا نبی خود سنتا ہے۔
یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے عیبوں سے پاک بنایا، پسینے میں خوشبو رکھ دی، کوئی عیب نبی کے قریب نہیں آتا. یہاں تک کہ دیکھو میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، جنگوں میں جوتوں سمیت نماز ہوتی ہے، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی نے نماز میں جوتے اتار دیے، پیچھے صحابہ نے بھی اتار دیے. اتباع دیکھو صحابہ کا، جیسے ہمارے نبی نے کیا ہم نے ایسے ہی کرنا ہے بھائی. یہ ہے عشق، یہ ہے اتباع. اور آج یہ ڈاکٹر جاوید غامدی جیسے اور عقلی گھوڑے دوڑانے والے جو ہر بات میں، اصل میں یہ بات ہمارے عقل میں نہیں آتی. اصل میں یہ ذرا مسئلہ نا وہ یوں نہیں ہے. عقل کے بچے، تجھے کیا پتہ تیری عقل اتنی سی تو ہے. ہمارے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے کوئی عقلی آدمی ان کے سامنے بیٹھا تھا جو اسلام کی ہر بات کہ جی عقل میں نہیں آ رہی، یہ بات عقل میں. ٹیبل کے اوپر کپ رکھا ہوا تھا نا، مفتی صاحب کبھی یوں کریں کبھی یوں کریں کبھی، اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کپ ٹیبل کے اوپر کیوں ہے، ٹیبل کپ کے اندر کیوں نہیں ہے. اس نے کہا حضرت یہ اتنے سے کپ میں اتنی بڑی ٹیبل آ سکتی ہے؟ تو کہا تیری اتنی سی کھوپڑی میں دین کا اتنا بڑا مسئلہ آ سکتا ہے؟ بس اللہ اور رسول نے کہہ دیا کافی نہیں ہے، اللہ اور رسول نے بتا دیا کافی نہیں ہے. یہ پرویزی ہو گئے، یہ غامدی ہو گئے، اس طرح کے لوگ. ایک پرویزی مجھے بھی ملا کہیں، وہی کہنے لگا مولوی صاحب گدھا کیوں حرام ہے اور گائے کیوں حلال ہے؟ جواب تو میرے پاس اور بھی تھے، چلو وہ کبھی طالب علموں کو اکیلے میں بتاؤں گا. اب جناب میں نے اس کو کہا اللہ رسول نے کہہ دیا بس. کہہ رہے یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ دیکھو جو ایک مومن ہوگا وہ کہے گا بس اللہ اور رسول نے کہہ دیا کافی ہے. جہاں دین کی بات آ جائے نا، یہ طلبہ بھی یاد رکھنا، کبھی اپنی عقل نہ دوڑانا. کوئی بات کوئی چیز سمجھ نہ آئے، مشاجرات صحابہ یہی تو ہے. مشاجرات صحابہ بھی آیت محکمات کی طرح ہی متشابہات کی طرح ہیں کہ متشابہات ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہے اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. ہمارا ایمان ہے اور پھر ہم اس کے پیچھے پڑیں گے بھی نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتا ہے، اور جو راسخ فی العلم ہے وہ محکمات کے پیچھے جاتا ہے. اس لیے کبھی کسی مسئلے کو سمجھنا ہے کہنا بس اللہ اور رسول کی مرضی. حالانکہ اسے میں یوں بھی جواب دے سکتا تھا کہ گائے اس لیے حلال ہے کہ حلال جانور کھانا کھانے کے بعد جگالی کرتے ہیں اور گدھا جگالی نہیں کرتا. جگالی سمجھے ہیں؟ یہ گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، بھینس ہو گئی، کھانا کھانے کے بعد رات کو دیکھو ہوگا اپنے پیٹ سے پھر منہ میں لاتے ہیں کھانا اور پھر چباتے رہتے ہیں. اس کو جگالی کرنا کہتے ہیں. ایک تو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں تمہاری زبان میں جگالی کچھ اور نہ ہو. جیسے ہماری زبان میں تو استری کپڑے والے کو کہتے ہیں اور آپ کے یہاں استری تو ماشاءاللہ بیگم صاحبہ کو فرماتے ہیں، تو اس لیے ڈر لگتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جانور حلال وہ جگالی کرتا ہے اور جو حلال نہیں وہ بولو. اس کا مطلب ہے اچھا آدمی وہی ہے جو پان کھائے اور جگالیاں کرے. نہیں سمجھ آئے؟ چلو. اور میں عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی کی اتباع دیکھو صحابہ کیسے کرتے. نبی نے جوتے اتارے، صحابہ نے بھی فوراً اتار دیے. نبی نے نماز کے بعد پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. کہا میرے پاس تو جبریل آئے تھے اور جبریل نے بتایا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست لگی ہے اس لیے میں نے ہٹا دی ہے. بتاؤ اتنی سی چیز اللہ کو برداشت نہیں کہ نبی کے ساتھ لگے. اس نبی کے بستر پہ نبی گندی عورت کو آنے دے گا؟ نہیں. اس نبی کے حرم میں نبی گندی عورت کو آنے دے گا؟ یا اس نبی کے پہلو میں اللہ گندے لوگوں کو سلائے گا؟ اب دیکھو نا یہاں ایک سوال
میرے ذہن میں آتا تھا، یہ علماء یہ طلبہ جانتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کی نظر پڑی کپڑوں پہ نجاست ہے یا پاؤں پہ نجاست ہے، تو اب آپ کو نماز شروع سے پڑھنی پڑے گی، توڑ کر جا کے دھونا پڑے گا۔ نبی نے نماز شروع سے نہیں پڑھی بلکہ جوتے اتار دیے، نماز چل رہی تھی، نجاست تھی تو نماز تو شروع سے پھر پڑھنی چاہیے تھی کیونکہ وہ ابتدائی میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اشکال میرے ذہن میں آتا تھا، میں حیات الحیوان کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں چیچڑی کا بیان آیا۔ چیچڑی کہتے ہیں معمولی سا ایک وہ ہوتا ہے جو اکثر جانوروں پہ چپک جاتی ہے، تو وہ دم مسفوح نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے، اور جو بہنے والا خون نہ ہو تو وہ ناپاک بھی نہیں ہوتا۔ وہ چیچڑی نبی کے پاؤں کے جوتے کے نیچے آ گئی تھی اور اس کا خون دم مسفوح نہیں تھا، بہنے والا نہیں تھا، وہ لگ گیا تھا۔ اتنی سی نجاست رب نبی کے ساتھ برداشت نہیں کرتا۔ آج نبی کی بیویوں پر دنیا اعتراض کر رہی ہے، بدبخت کالے، مجھے بتاؤ اتنی سی نجاست جو کہ پاک بھی ہے لیکن رب نبی کے ساتھ اتنی سی نجاست رہنے نہیں دیتا، وہ نبی کے ساتھ غلط عورت کو رہنے دے گا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ خلقت مبرئا من کل عیب، آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ عیب نبی کے قریب نہیں آتا۔ پوچھ دشمنان صحابہ سے، عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ اور کہے گا نہیں آ سکتا۔ کہو عیب نبی کے قریب نہیں آتا۔ ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا، خدا نبی کے قریب سلاتا؟ اللہ نبی کے قریب آنے دیتا؟ نبی کے قریب انہیں سونے دیتا؟ نہیں نہیں، ان میں کوئی عیب نہیں۔ جو ان پہ انگلی اٹھائے ان کے نسب میں عیب ہے، اس کے شجرے میں عیب ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو، اتلم بعد ذالک زنیم نکلے گا۔ یاد رکھو، عیب نہ نبی میں ہے نہ نبی کی جماعت میں ہے، کیونکہ اس جماعت کو تیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور میرے نبی کی تربیت کیا تربیت تھی؟ اب بتاؤ نا، جو یہ کہے کہ نبی کی تربیت میں آنے والے شاگرد وہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ شاگردوں پر اعتراض کر رہا ہے یا استاد پر اعتراض کر رہا ہے؟ جبکہ نبی کی تعلیم کا اثر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ صوفیہ ذکر کرواتے نا، اللہ اللہ، ذکر بالجہر بھی کہتے ضربے لگاؤ، اللہ 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 اللہ۔ پیر صاحب کیوں کہتے اللہ اللہ کر کر کے ہم ضربے لگائیں گے ہمارے دل کی سیاہی ختم ہو؟ میں کہا پیر صاحب نبی نے صحابہ کو ضربے کیوں نہیں لگوائیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا، نبی کو ضربوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، نگاہ مصطفیٰ پڑتی تھی صحابہ کے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہاں، ایسا نبی جس کی نگاہ میں اتنی تاثیر کہ لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہ در تے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ یہ شعر میں وجد میں آ جاتا ہوں، لکھاں تاجور حبیبہ، لاکھوں تاج والے وہ آپ کے غلام بن کے آئے ہیں، اور چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ جو چرواہے تھے آپ کے قریب آ کر دنیا کے امام بن گئے۔ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھیں، آج ان کے خط سے دریا بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو زمینوں پہ گھوڑے نہیں بھگا سکتے تھے، آج وہ دریاؤں پہ گھوڑے بھگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جن کی علاقے والے نہیں سنتے تھے، آج وہ جنگل کے درندوں کو اعلان کرتے ہیں تو جنگل کے درندے بھی جنگل خالی کر دیتے ہیں۔ لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ کیا تاثیر تھی نبی کی آنکھوں میں، کیا مزہ تھا۔ اور پھر خدا کی قسم، آج ہم
بڑے فخر سے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں حضرت مدنی کا شاگرد ہوں۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو مدینے والے کے شاگرد تھے۔ آس پاس نبی کے بیٹھے، نبی ان کے درمیان، آئے ہائے ایسا لگتا تھا چاند کو ستاروں نے گھیر لیا ہو۔ آسمان کو چاند کو دیکھو تو ستاروں نے گھیرا ہے، آمنہ کے چاند کو دیکھو تو اس کے یاروں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ اور تیرا یہ قرآن تیرے پاروں سے، اپنے پاروں سے تعارف کرواتا ہے، اور خدا کی قسم نبی نے دنیا میں اپنے یاروں سے تعارف کروایا ہے۔ پھیلے ہیں نبی کی تعلیم کو لے کر، تعلیمات پیغمبر کو لے کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، زندگی میں لایا، اور لانے کے بعد دنیا میں گئے۔ پھر دنیا کی طاقتیں صحابہ کے سامنے ٹک نہیں سکی ہیں، سب کو جتنا باطل تھا ملیا میٹ کیا۔ پیچھے تربیت کس کی تھی؟ بولو نا، تربیت کس کی تھی؟ بابا صحابہ کے مربی کون ہیں؟ ان کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ ان کو سکھانے والے کون ہیں؟ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ۔ ابھی ہم مدینہ منورہ سے آئے، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، بھائی کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا، نبی کا روزہ دیکھا، اس لیے چومتے ہیں۔ میں نے کہا ربا ہم روزہ دیکھیں تو خوش نصیب ہیں، جو روزے والے کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ ہم جالی دیکھیں تو خوش نصیب ہیں، جو جالی والے کو دیکھتے تھے تو کتنے خوش نصیب تھے، اور دیکھتے تھے۔ آئے ہائے، آج کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں نا، ہم نبی کی خواب میں زیارت کریں۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں نے کہا جو خواب میں دیکھے خوش نصیب ہے، اور جو براہ راست دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب۔ اور اس موقع پہ میں اکثر کہتا ہوں دیکھتے تو سارے ہی تھے، لیکن سب نے نبی کو یوں کر کے دیکھا ہے، ایک ہی ہے جس نے یوں کر کے دیکھا ہے۔ سب نے یوں دیکھا، ایک ہے جس نے یوں دیکھا، اور سب نے جلوت میں دیکھا، ایک ہی تو ہے جس نے غار کی خلوت میں دیکھا، اور سب نے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک ہی تو ہے جس نے اپنی جھولی میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ دیکھنے کا بھی فرق ہے نا، یہ سارے ہی دیکھنے والے خوش نصیب ہیں، لیکن جو اپنی جھولی میں لٹا کے دیکھ رہا ہے اس جیسی خوش نصیبی کسی کی نہیں۔ اور خوش نصیبی ہے کہ 3 دن اپنی جھولی میں سلایا، قیامت تک اللہ نے نبی کی قدموں میں سلا دیا ہے۔ کون؟ بولو کون؟ میں ابھی وہ غار دیکھ کر آیا ہوں، وہ پہاڑ۔ ساتھیوں نے کہا اتنے اوپر حضرت کیسے لے کے گئے ہوں گے نبی کے بوجھ کو اٹھا کے؟ میں نے کہا جب عشق حدوں کو کراس کر جائے، محبتیں حدوں کو کراس کر جائیں، پھر وزن نہیں لگتا، بوجھ نہیں لگتا۔ اور جس کے دل میں سکون آ رہا ہو، ٹھنڈ آ رہی ہو، اسے کہاں وزن کا خیال رہے گا؟ کہتے ہیں کیا مطلب سکون آ رہا ہو؟ میں نے کہا نبی صدیق کے کندھوں پر ہیں، اور صدیق کی سینے میں نبی کے پاؤں لگ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی جو کندھے پہ کسی کو اٹھاتے ہو تو اس کی پنڈلیاں، اس کے پاؤں رگڑتے ہیں یا نہیں سینے کو؟ اور پھر اگر ذبیح اللہ کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلے تو اس کا فیض ختم نہیں ہوتا، تو صدیق کے سینے سے نکلنے والا فیض کہاں سے ختم ہوگا؟ تو وہاں تو ایڑیاں حبیب اللہ کی لگی ہیں، وہاں تو ایڑیاں حبیب اللہ کی لگی ہیں۔ اور پھر جو زمزم ہے نا، جو ذبیح اللہ کی ایڑیاں رگڑنے سے آیا، 2018 میں بھی عمرے پہ گیا،
وہاں اس وقت کا پانی آج تک ہمارے پاس ہے، زمزم کا، رنگ بھی نہیں بدلتا، ذائقہ بھی نہیں بدلتا، بو بھی نہیں بدلتا۔ کسی نے کہا یہ زمزم کیسا ہے، اس کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا؟ میں نے کہا ذبیح اللہ کی ایڑیاں لگی ہیں تو زمزم پھر اپنا رائقہ بھی نہیں بدلتا، بو بھی نہیں بدلتا، رنگ بھی نہیں بدلتا۔ پھر بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اگر ذبیح اللہ کی ایڑیاں جہاں لگیں وہاں سے نکلنے والا فیض زمزم کی صورت میں سامنے ہو، رنگ بھی نہیں بدلتا، ذائقہ بھی نہیں بدلتا، بو بھی نہیں بدلتا، تو جس پر حبیب اللہ کی ایڑیاں لگی ہوں وہ صدیق بتا کیسے بدل سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں وہ بدل گئے تھے، یہاں تو حبیب اللہ کی اڑیاں لگیں، اور وہ حبیب اللہ، میں اس موقع پر اکثر کہا کرتا ہوں کہ طواف کے دوران میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی، میرے دل میں آیا کہ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی طواف کیا ہے، ان کی نظر بھی مقام ابراہیم پہ پڑی ہوگی، اور دعا کی، پوچھا ہوگا ربا یہ پتھر ہے، اس پتھر کو بیت اللہ میں جگہ دے دی؟ جواب آیا ہوگا ابو بکر یہ عام پتھر نہیں، اس کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس نے میرے ابراہیم کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اس لیے اس کی پشت کو سونگ، اس پتھر کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اسی لیے میں نے بیت اللہ میں جگہ دے دی۔ میں سوچنے لگا کہ صدیق بھی ناز و نخروں میں آ کر اپنی زلفوں کو جھٹکتے ہوئے اوپر دیکھ کر بولا ہوگا ربا اگر وہاں سے تیرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو پھر تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میں کہا اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دوں۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، اور سوئے بھی بلا فصل ہیں۔ آئے ہے نہیں سمجھے؟ نبی کے ساتھ بلا فصل کون؟ بولو یہ ملنگ کہنا رسول اللہ خلیفۃ بلا کس، تو ابو بکر کے لیے خلیفہ بلا فصل، تو 8 الف کھینچا کر اگر وہ 4 الف کھینچتا ہے، اس کو کوئی ظالم جس نے آج بھی نبی کے ساتھ بلا فصل دیکھنا ہو، گنبد خضرا میں سوئے ہوئے ابو بکر کو دیکھ لو، اور سویا بھی کیسے ہے؟ اس نے دعا کی تھی نا، جب نبی نے اپنی 3 پسندیں بتائیں، خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے، تو بلا فصل صدیق کھڑا ہوا۔ صحابہ بھی فوراً کھڑے نہیں، انہیں پتہ ہے اب باری صدیق کی ہے، پہلے یہ بولیں گے اب مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے آقا، میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، میرا سارا مال آپ پہ قربان ہو جائے، اور میں آپ کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ کیسے دل سے مانگی تھی دعا یار، تصنع نہیں تھا جیسے ہم اپنے پیر کے سامنے تصنع سے تکلف سے پیش آتے ہیں، ان کے دل میں جو ہوتا تھا صحابہ کے وہ زبان پہ ہوتا تھا۔ کہا کہ آپ کو دیکھتا رہوں یہ پسند ہے، پھر اللہ نے تنہائی میں دیکھنے کا موقع دیا، اور پھر کیسا موقع دیا؟ آپ کو پتہ ہے قبر میں مردے کو لٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اسے کروٹ کے بل لٹایا جاتا ہے، سیدھا لٹا کے خالی چہرہ نہیں پھیرنا چاہیے، کروٹ کے بل، کہ پیٹ بھی مردے کا قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اب ذرا دیکھ، نبی کے پہلو میں ابو بکر اسی طرح سو رہے ہیں، ابو بکر کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے۔ قیامت تک نبی کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کرنے والا وہی ہے جس نے اپنی پسند بتاتے ہوئے کہا تھا النظر الی وجہک، ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور محمد کا چہرہ ہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ اور یہ سعادت اللہ نے دی، اور پھر یہی وہ روزہ ہے اور یہی وہ مدینہ ہے جہاں پر صحابہ بھی سو رہے ہیں اور غلامان صحابہ بھی سو رہے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں علماء دیوبند وہاں دفن ہیں، سینکڑوں، اور اسی روزے پر میرے
نبی کے روزے پر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے۔ آج محدث کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حسین احمد مدنی کہتے ہیں قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمایا، اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمایا۔ عشق تو ان لوگوں سے سیکھو جن کو دنیا کہتی ہے گستاخ تھے۔ قاسم نانوتوی سے بڑا بھی کوئی عاشق ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی عاشق ہے جس کے عشق کا یہ عالم ہے کہ جب مدینے جاتے ہیں تو اپنا جوتا بھی اتار دیتے ہیں، جب مکہ جاتے ہیں تو غار ثور میں گئے تو اپنی قمیض بھی اتار کر اپنا سینہ غار ثور کی فرش سے ملتے ہیں کہ یہاں وحی کی برکات و اثرات آج تک موجود ہیں۔ جس قاسم نانوتوی سے مناظرے میں ایک عیسائی نے پھنسانے کے لیے مثال کو بنا کر سوال پوچھا، مولوی صاحب ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو اور راستہ بھول جائے، لیکن آگے دیکھے دو آدمی ہیں، ایک سو رہا ہے، ایک اس کے قریب بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے، تو یہ راستہ بھولنے والا کس سے راستہ پوچھے گا؟ جو سو رہا ہے اس سے یا جو جاگ رہا ہے اس سے؟ ہم جیسے ہوتے تو کہتے جو جاگ رہا ہے اس سے۔ لیکن اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نانوتوی سمجھ گئے اس پادری کا کیا مطلب ہے۔ میں اگر کہوں گا جاگنے والے سے راستہ پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا دیکھو نا آپ کے نبی تو مدینے میں سو رہے ہیں اور ہمارے نبی عیسیٰ تمہارے عقیدے کے مطابق جاگ رہے ہیں، تو ان کی شریعت پہ چلیں یا ان کی؟ تو حضرت نانوتوی اس کی مثال سمجھ گئے یہ چاہتا کیا ہے۔ اس نے کہا مولانا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، راستہ بھول گیا، آگے دیکھا دو آدمی بیٹھے ہیں، ایک بیٹھا وہ جاگ رہا ہے ایک سو رہا ہے، یہ راستہ بھولنے والا راستہ کس سے پوچھے گا؟ جو سو رہا ہے اس سے یا جو جاگ رہا ہے اس سے؟ تو نانوتوی عشق رسالت میں تڑپ کے کہتا ہے او پاگل، اس جاگنے والے کو راستہ خود پتہ ہوتا تو یہ کب کا سفر نہ شروع کر دیتا، یہ تو خود اس انتظار میں کہ سونے والا کب جاگے گا اس سے پوچھ کے میں بھی آگے بڑھوں گا۔ کسی نے کہا حضرت جو اوپر ہو وہ افضل ہوتا ہے یا جو نیچے؟ سمجھ گئے اس کا مطلب یہ کیا ہے، یہ عیسیٰ اوپر ہے ہمارے نبی نیچے۔ تو نانوتوی نے کہا سی پی سمندر کے اوپر ہی ہوتی ہے، قیمتی موتی تو سمندر کے نیچے ہی ہوتا ہے۔ عشق رسالت میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ، اتنی محبت اللہ کے نبی سے، اور پھر یہی نانوتوی ہے۔ عشق رسالت کا حال دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حال دیکھو کہ کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ لوگ کہتے ہیں آپ کا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے، تو جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت نانوتوی نے فرمایا کبھی تم نے پرکار کے ذریعے سے دائرہ بنتا دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کہا پرکار کی دو نوکیں ہوتی ہیں، ایک پر پینسل ہوتی ہے، ایک خالی ہوتا ہے۔ جب جو خالی والی نوک پہلے رکھی جاتی ہے، اب اس کے نیچے نقطہ بن گیا ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہا، اب دائرہ بننا شروع ہوتا ہے۔ اب جب دائرہ مکمل ہوتا ہے تو پرکار کی یہ نوک ہٹائی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں نیچے نقطہ ہے، بنا پہلے ہے، ظاہر بعد میں ہو رہا ہے۔ تو نانوتوی کہتے ہیں اسی طرح اول ما خلق اللہ نوری کا یہی مطلب ہے کہ اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں محمد کی روح کو بنایا، پھر ربیع الاول میں جس میں محمد دنیا میں آیا تو نبی بنے پہلے ہیں، ظاہر بعد میں ہوئے ہیں۔ میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے۔ آج ان علماء دیوبند کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سینکڑوں علماء آج بھی وہاں سو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی کے صحابہ سے محبت کی جائے، کیونکہ آپ جمعے کے خطبوں میں سنتے ہوں گے من احبہم فبحبی احبہم، نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ کا بغض رکھے مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ آج الحمدللہ صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے قربانیاں دی گئیں۔ آج جو یہ مسئلہ اٹھا ہے اور یہ عالمی ایشو بنا ہے اور عالمی موقف بنا ہے،
آج عرب دنیا بھی وہ باتیں کرتی ہے جو جھنگ کا حق نواز کرتا تھا. آج مدینہ منورہ کا امام بھی وہ باتیں کرتا ہے جو جھنگ کا حق نواز کرتا تھا. تم اس مسئلے کو حقیر اور بالکل ثانوی حیثیت دے رہے تھے، یہ اب عالمی ایشو بن چکا ہے. اور یہ بنا کیوں؟ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کا یہ اثر ہے کہ الحمدللہ ہم اپنی منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب خوش نصیب ہے جو اس قافلے کے شریک بن جائیں، جو اس قافلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو صحابہ کا دفاع کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ان کی عظمت کی بات کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ان پر خدا نہ خواستہ کوئی تبرہ ہو تو ان تبرائیوں کے خلاف میدان میں آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ آؤ، صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے یہ کہتے ہوئے میدان میں آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما علینا الا البلاغ. چلے گا پروگرام یا دعا ہے؟ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، غلطی کوتاہی کو معاف فرما. اس پروگرام کرانے میں جن ساتھیوں نے جو تعاون کیا جزائے خیر نصیب فرما. جو مسلمان بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش فرما. جلبانی صاحب کی بیٹی کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، انہیں صبر عطا فرمائے. جو مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم.